گالیاں نہ دے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت میں ایک چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی لڑتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی یہاں پر بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کو ایک جواب دیجئے، انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ روزے دار کو چاہیے ہر طرح کی بری باتوں سے، فضول کلام سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر رکھے۔ اور سوچ لیجئے، جب کسی کی لڑائی کا جواب نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبتیں نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، تو کیا روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر فضول کاموں میں اپنا وقت گزار دے؟ یہ روزہ اور یہ حالت روزہ تو بڑا عظیم عمل ہے۔ اس عمل میں دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کیا کرتا۔ مالک عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آدم کے ہر بیٹے کا عمل، اس کا ہر عمل، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کرے گا، مالک عز و جل فرماتا ہے ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہوں، اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ آدم کا بیٹا ایک نیکی کرے، 10 گنا اس کو ثواب ملتا ہے، 700 گنا تک بھی ثواب دیتا ہوں۔ لیکن سنو، الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن روزے کی یہ مثال نہیں ہے لوگوں، باقی نیکیوں کا یہ معاملہ ہے۔ ایک نیکی کرو گے 700 اجر پاؤ گے، لیکن مالک کہتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کی جزا اور ثواب بھی قیامت کے دن میں ہی عطا کروں گا۔ الصوم لی، مالک کہتا ہے روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں نے دینی ہے۔ روزہ گناہوں کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں، جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، رمضان کے بعد دوسرا رمضان، 5 نمازیں، جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، رمضان کے بعد دوسرا رمضان، درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، بشرط کہ یہ آدمی اس دوران گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ یہ رمضان کے آپ نے روزے رکھے، اگلے رمضان تک صغیرہ جتنے آپ سے گناہ ہوئے آپ نے کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، اگلا رمضان آ گیا اس کے روزے رکھے، اللہ اپنی رحمت سے اس پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مالک کی عطا ہے۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، یہاں تو کہنے والے بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں، جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا، غوث کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے اور چپٹ جائیں گے اور پکڑ لیں گے، غوث چھڑا لیں گے، بابا چھڑا لے گا، مولا علی چھڑا لے گا، حشر کا میدان ہوگا، علی علی کا نعرہ ہوگا، ملنگوں کا قبضہ ہوگا۔ کہنے والے بڑا کچھ کہتے ہیں، لیکن سنیے قیامت کا منظر بڑا عجیب ہے۔ یہ پیر، یہ بابے، یہ مولوی، یہ ملا جو یہاں پر جیب بھرنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں فکر نہ کرو ساڑھی 11ویں دن دے رہے آجے، اسی جانے تو رب جانے، آپ پہ نہیں بڑھنا گے۔ لیکن قیامت کا منظر کیا ہے؟ محمد کریم علیہ السلام مومنوں کی ماں عائشہ کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے سوئے ہوئے، عائشہ کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے، آقا کے چہرے مبارک پر اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ جواب میں کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت یاد آ گئی تھی، حشر کا میدان یاد آیا تھا، اللہ کے پیارے حبیب کائنات میں آپ کو عائشہ سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں ہے، کیا اس عائشہ کو حشر کے میدان میں یاد رکھو گے؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ 3 موقع آنے والے ہیں، 3 گھڑیاں ایسی ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، محمد عائشہ کو بھول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ منظر ہے قیامت کا، لیکن یاد کیجئے
اللہ کے پیارے حبیب روزوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ، یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ روزہ کہے گا اللہ کمرے میں کیلا ہوتا تھا، فریج میں پھل ہوتے تھے، کھانا موجود تھا، سب کچھ، لیکن اللہ میں اس کے اور اس کی تمناؤں کے درمیان میں رکاوٹ بنا رہا۔ اللہ اس نے میرا خیال رکھتے ہوئے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ قرآن کہے گا اللہ لوگ راتوں کو سوتے تھے، کاروبار کرتے تھے، میں اس کو ساری رات جگایا کرتا تھا، یا رات کا کچھ حصہ جگایا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ اللہ آج یہ تیرا بندہ تیرے سامنے ہے، دنیا میں اس نے ہمارا خیال رکھا، آج ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ پیارے حبیب نے فرمایا اللہ عز و جل روزے اور قرآن کی شفاعت قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا کر دے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ لڈو کھیلنے کے لیے نہیں، روزہ رکھ کر سونے کے لیے نہیں، اس کے دن اور راتیں ضائع کرنے کے لیے نہیں، گندے چینل کے سامنے بیٹھ کے وقت گزاری کے لیے نہیں۔ یہ 30 دن کا سیزن آج پتہ لگتا ہے پہلا روزہ ہے اور کچھ دنوں بعد پتہ لگتا ہے رمضان جدا ہو گیا۔ اس کو کمائیے، اس میں اپنے سفارشی ڈھونڈیے، اور قرآن بھی سفارشی ہوگا قیامت کے دن، اور یہ روزے کی عبادت آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گی۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے، روزے دار افطار کے وقت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے، 2 خوشیاں ہیں، ایک جب افطاری کرتا ہے تب اس کو خوشی ملتی ہے، اور ایک جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت یہ عمل اس کے لیے خوشی کا سبب بن جائے گا۔ کیسے خوشی کا سبب بنے گا؟ مالک عز و جل نے جنت میں ایک دروازہ باب الریان روزے داروں کے لیے خاص کیا ہے، جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، اور جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ روزہ بڑی عظیم عمل ہے، یہ بڑی عظیم نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے جب ناراض ہوتے ہیں، آسمان سے جبرائیل اتر آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے رجوع کیجئے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ اللہ کو یہ بندی بڑی پسند ہے، کیوں؟ انہا قوامۃ صوامہ، اللہ کے پیارے حبیب یہ ایک عمل کرتی ہے اور اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا عظیم مقام پر پہنچ چکا ہے، یہ قیام بہت کرتی ہے اور روزے بہت رکھتی ہے۔ یہ قیام اور صیام اس کی یہ نیکی اللہ کے ہاں بڑا عظیم مقام رکھتی ہے، اس سے رجوع کیجئے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اس کے منہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، وہ دنیا والوں کے لیے تو بو ہوگی، لیکن یاد کر لیجئے اللہ کے ہاں یہ بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور جو ایک دن اللہ عز و جل کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ اللہ کے لیے رکھنا، مالک عز و جل اس کے چہرے کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں، ایک روزہ۔ اور یہ نفلی روزوں کا ذکر ہے، ایک روزہ رکھنے والا انسان جہنم سے اس کے چہرے کو 70 سال دور کر دیا جاتا ہے۔ اور جو رمضان کے روزے رکھ لے اور رمضان کے روزوں کے بعد پھر 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں